بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1557 ہے اور آج سورۃ القصص کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 76 اور 77، 76 اینڈ 77۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض ان اللہ لا يحب المفسدین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان قارون، بلا شبہ قارون، کان من قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں سے تھا، فبغا، پھر اس نے ظلم کیا، علیہم، ان پر، وآتیناہ، ہم نے اسے دیا تھا، من الکنوز، خزانوں میں سے، ما، اس قدر کے، ان مفاتحہ، کہ بلا شبہ اس کی چابیاں، لتنو، البتہ بھاری ہوتی تھیں اٹھانے میں، بالعصبۃ اولی القوہ، ایک قوت والی جماعت پر۔ اذ قال، جب کہا، لہو، اس سے، قومہ، اس کی قوم نے، لا تفرح، اترا مت، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، لا يحب الفرحین، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغی، اور تو تلاش کر، فیما، اس میں جو کچھ، آتاک اللہ، تجھے اللہ نے دیا ہے، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، ولا تنسا، اور مت بھول تو، نصیبہ کا، اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا سے، واحسن، اور تو احسان کر، کما، جس طرح کے، احسن اللہ، اللہ نے احسان کیا، الیکا، تجھ پر، ولا تبغی، اور تلاش نہ کر تو، الفساد فی الارض، زمین میں فساد، ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب، پسند نہیں کرتا، المفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت، کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ بنو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان 2 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ دوسری بات، وہ ان پر ظلم کرتا تھا۔ تیسری بات، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ چوتھی بات، جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا مت۔ پانچویں بات، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چھٹی بات، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کر۔ ساتویں بات، دنیا سے اپنا حصہ مت بھول۔ آٹھویں بات، جیسی اللہ نے تجھ سے بھلائی کی ہے ویسی تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر۔ نویں بات، اور ملک میں طالب فساد مت بن، فساد مت کر۔ اور 10ویں بات، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں جہاں فرعون اور حامان کا تذکرہ ہے وہیں قارون کا بھی تذکرہ ہے۔ قارون کا نسب نامہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ قارون بن یسہر بن قاہت بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام۔ قارون دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اس لیے کہ قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے دادا کا نام قاہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کی زجر و توبیخ اور ان کی بد انجامی بیان کرنے کے بعد
قارون جیسے گھمنڈی مالدار کا تذکرہ کیا تاکہ لوگوں کو ایسے کافروں کا انجام معلوم ہو جو دنیا میں سرکشی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اور اپنی مال پر اپنی دولت پر غرور اور گھمنڈ کرتے ہیں۔ مفسرین نے قارون کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ لوگ اس کو منور نام سے پکارتے تھے، اس لیے کہ وہ بہت خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا۔ اور یہ بات بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ قارون بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ مضبوط انداز میں تورات کا حافظ تھا، حافظ تورات تھا، جیسے حافظ قرآن ہوتے، وہ تورات کا حافظ تھا، وہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور تورات کو اچھے انداز میں بھی پڑھتا تھا، نہیں قاری تورات بھی تھا جیسے قاری قرآن ہوتے۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بکثرت مال عطا کیا تھا، اس قدر مال و دولت کہ اس کے خزانوں کی کنجیوں کو آدمیوں کی ایک بڑی جماعت بڑی مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائی، اس کے خزانے کو نہیں بلکہ اس کے جو خزانے کی کنجیاں ہیں، اور وہ کنجیاں بھی بڑی نہیں، ایک ایک انگلی کے برابر ایک کنجی تھی، اور وہ کنجیاں بڑی جماعت اس کنجیوں کو اٹھا نہیں پاتی تھی۔ اللہ اکبر، اتنی دولت قارون کے پاس تھی۔ اس کی قوم کے وہ افراد جو ناصح تھے، ہمدرد تھے، خیر خواہ تھے، انہوں نے قارون کو نصیحت بھی کی کہ وہ سرکشی اور غرور سے دور رہے اور زمین میں فساد و بگاڑ سے باز آ جائے۔ اور ان نصیحت کرنے والوں نے قارون سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی میں خرچ کرے، اور بقدر ضرورت اپنے مال میں سے وہ خود بھی استعمال کرے۔ اور ان لوگوں نے نصیحت کرتے ہوئے قارون کو یہ بات بھی کہی کہ اپنا مال ایسے راستے میں خرچ نہ کرنا جس سے اللہ کا غضب ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زائل ہو جائیں۔ مگر قارون نے ان نصیحت کرنے والوں کی نصیحت پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے کیا کہا وہ آگے ہم بتائیں گے، اگلے درس میں بتائیں گے کہ اس نے کیا کہا تھا۔ ان نصیحت کرنے والوں کے جواب میں اس نے کیا کہا تھا۔ قارون کا ذکر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 39 میں بھی موجود ہے۔ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 24 میں بھی قارون کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ الی فرعون وہامان وقارون فقالوا ساحر کذاب، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانیاں اور بڑی واضح دلیلیں دے کر فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ بزرگان محترم، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ اگر واقعی قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت، اس کے لفظی معنی، اس کے ترجمے اور ان آیات میں کہی ہوئی اہم ترین باتیں اس کی تفسیر سے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ کی خیر خواہی کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں اس کا تعارف کروائیں کہ یہ تفسیر وہ روزانہ سنیں۔ اگر وہ بھی یہ تفسیر سنیں گے انشاءاللہ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔